اس وقت میں موجود ہوں لاہور پریس کلب میں، جہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو کہ 3 دن سے کشمیر بند ہے مکمل طور پہ، وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں، پورے امن مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہاں پہ لاہور پریس کلب میں بھی عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے، اور اس حوالے سے میں ان کے جو نمائندگان ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ سر 3 دن سے آزاد کشمیر بند ہے، تو آپ لاہور میں بھی احتجاج کر رہے ہیں، آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ سر گزارش یہ ہے کہ یہ جو 3 دن سے جو مظاہرہ جاری ہے، یہ 1 سال سے ایک جدوجہد جاری ہے ریاست جموں کشمیر کے اندر، اور خاص کر آزاد کشمیر کے اندر۔ یہ حقوق کی ایک تحریک ہے۔ یہ 75 سال سے جو کشمیری کے حقوق سلب کیے گئے ہیں، یہ اس کے خلاف ایک تحریک ہے۔ آزاد کشمیر عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہ 4 روپے کا جو یونٹ ہے جو ریاست جموں کشمیر کے پانیوں سے پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس کو ہمیں 60 اور 70 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، یہ اب قابل قبول نہیں ہے۔ اور جب یہ منگلا ڈیم بنایا گیا تھا، پاکستان کے حکمرانوں نے، آزاد کشمیر کے ان ٹاؤٹوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ ریاست جموں کشمیر کو فری بجلی فراہم کی جائے گی۔ تو ریاست جموں کشمیر کے اندر سے تقریباً 5000 میگا واٹ کے قریب بجلی پیدا کی جا رہی ہے، اور سارے آزاد کشمیر کو جو ہے وہ 400 میگا واٹ سے بھی کم چاہیے۔ وہ ریاست جموں کشمیر کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو وہ 400 میگا واٹ بھی نہیں دے رہے۔ تو جو پانی پہ بجلی بن رہی ہے وہ تو 4 روپے یونٹ کے حساب سے اس کو واپس کیا جا رہا ہے 60 اور 70 روپے کے حساب سے۔ یہ تحریک جو ہے یہ پچھلے 1 سال سے جاری ہے، اور تقریباً 10 ماہ سے لوگوں نے وہاں بل جمع نہیں کرائے ہیں۔ یہ چارٹر اور ڈیمانڈ جو ہے یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے وہاں پیش کیا ہوا ہے، جس کے اوپر ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا تھا۔ پھر یہ احتجاج کی کال ہوئی تو یہ جو وزیر اعظم ہے جو خود کہتا ہے کہ میں ایک بے غیرت آدمی ہوں، میں بد دعایا ہوں، میں ریاست کے عوام کے اوپر اتنا تشدد کروں گا، اتنا پریشر ڈالوں گا کہ یہ اپنے مطالبات بھول جائیں گے۔ یہ بد دعایا شخص جو تھا، یہ 2-4 دن پہلے تک کہہ رہا تھا کہ یہ ساری تحریک جو ہے یہ سوشل میڈیا پر ہے، جب یہ کال دیں گے تو کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ آج ریاست جموں کشمیر کی عوام نے پچھلے 3 دن سے جس بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے ہیں، ریاست جموں کشمیر کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ جتنے ادھر حکمران بیٹھے ہیں آزاد کشمیر کے ٹاؤٹ، یا جو 53 قومی صوبائی کشمیر اسمبلی کے ممبر ہیں، یہ صدر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ ریاست کے عوام کا ایک پیغام ہے کہ آپ اسلام آباد کی بیساکھیوں پہ یہاں کھڑے ہو یا حکمرانی کر رہے ہو، عوام پہ ظلم کر رہے ہو، عوام کا مال لوٹا جا رہا ہے۔ یہ جو پر آور یونٹ ہے، یہ پر آور جو میگا واٹ ہے 1 گھنٹے کی، اس کے اوپر اربن پہ پرافٹ لیا جا رہا ہے۔ تو پھر آپ اس کو 1 سال پہ ضرب دے دو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے خراب جو ہے وہ ہر سال لوٹے جا رہے ہیں، اور وہ ریٹرن کچھ نہیں کیا جا رہا۔ جب سے یہ منگلا ڈیم بنا ہے اس کی ریئلٹی نہیں دی گئی ہے۔ یہ آٹے کی سبسڈی کا معاملہ ہے کہ جس ریٹ پہ گلگت بلتستان میں یہ آٹا فراہم کیا جا رہا ہے اسی ریٹ پر فراہم کیا جائے، اور تمام مراحل جو ہیں یہ سرکاری یہ ختم کی جائیں، اور انصاف کا نظام ادھر لایا جائے۔ تو انہوں نے ریاستی گنڈا گردی کر کے، اپنی طاقت کا استعمال کر کے ان اسلام آباد کے اشارے کے اوپر یہ FC لائے ہیں، یہ PC لائے ہیں، آج یہ رینجر بھی لائے ہیں۔ میں ان حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی فوج بھی اتر بھیج دے، ہم ان کا ٹینکوں پر چڑھ کر بھی وکٹری کا نشان بنائیں گے، اپنے حقوق مانگیں گے۔ یہ تحریک اب قوت کے بل بوتے پر نہیں دبائی جا سکتی۔ یہ 3 دن میں ریاست کی عوام نے ثابت کر دیا ہے، اگر آج بیساکھیاں ہٹا دیں ریاست جموں کشمیر کے اندر ان تمام ٹاؤٹوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ ابھی صدر اور وزیر اعظم ساری کیبنٹ اسلام آباد میں بیٹھی ہے، یہ مظفر آباد میں نہیں ہے۔ یہ ٹاؤٹ اپنے آقاؤں کے پاس گئے ہوئے ہیں کہ جناب ادھر کچھ کرو۔ نہیں، اگر آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے، بالکل، تو پھر وہ فرار ہو چکے ہیں ریاست جموں کشمیر سے۔ یہ تمام کشمیر اسمبلی کے ممبر، کشمیر اسمبلی کی کیبنٹ، صدر اور وزیر اعظم، یہ سارے بگوڑے اس وقت اسلام آباد میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور FC PC رینجر، اور اب آگے جا کر یہ فوج کے حوالے کرنے والے ہیں آزاد کشمیر کو۔ اس کو ان سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے ذلت اور رسوائی کے۔ یہ حقوق ان کو ہر شعبہ ریاست کے عوام کو دینے پڑیں گے، یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو پرامن احتجاج تھا یہ پرتشدد کی طرف کیوں چلا گیا؟ ہاں، یہ جو ریاست کے عوام ہیں یہ پرامن احتجاج تھا، یہ لوگ اپنے حقوق کے لیے کر رہے تھے۔ جیسے یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے کھڑے ہیں، یہ ایک باعث شہری ہیں ریاست جموں کشمیر کے، یہ کال بھی انہوں نے دی ہے، ہم نے بڑی لیٹ ان سے رابطہ ہوا تھا، پھر بھی اللہ نے یہ پروگرام کامیاب کیا ہے۔ یہ ریاست کے معصوم لوگوں نے، ریاست کے عام شہریوں کی یہ کال تھی، اس کو جو پرتشدد بنایا گیا ہے۔ یہ جو انسپیکٹر وہاں قتل ہوا ہے یہ سب جو ہے ریاستی گنڈا گردی ہے۔ یہ
یہ قتل کروا کے یہ تحریک کا رخ دوسری طرف موڑنا چاہتے ہیں. میں ان سے سوچی سمجھی سازش ہے, یہ فراڈ ہے, یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, یہ قوم کو تقسیم کیا جا رہا ہے, یہ آپس میں لڑانے والی بات ہے. یہ پاکستان کی مسلح فوج جو ہے یہ ہماری فوج ہے, یہ ریاست جموں کشمیر کی فوج نہیں ہے. ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ریاست میں یہ پی سی بھیجیں, ریاست میں یہ ایف سی بھیجیں, ریاست میں یہ غنڈہ گردی کریں. یہ فوج بھی دیکھ کے بھیج لیں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ کور کمانڈر مری جو ہے وہ آج اپنی فورسی مسلح فورسی ریاست جموں کشمیر کے اندر داخل کریں. سوائے ذلت کے, رسوائی کے, بربادی کے, تباہی کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. یہ انہوں نے خود بنائی ہے. یہ ریاستی ایجنٹ جو ہیں, یہ ایجنسیوں کے جو گنڈے ہیں, جو پالتو ہیں, جو ہماری ریاست جموں کشمیر کے میر جعفر اور میر صادق ہیں, وہ پولیس پہ حملہ کرا کے اس طریقے کا رخ موڑنا چاہتے ہیں. یہ 1947 نہیں ہے, یہ ہم 2024 میں کھڑے ہیں. یہ اب کہانیاں نہیں چلیں گی. اس کو اس نے گولی مار دی, اس کو اس نے گولی مار دی. وہ جو انسپیکٹر قتل ہوا ہم اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اس کے قتل کی, اس کی تحقیقات کی جانی چاہیے. اس کے جو قاتل ہیں وہ مقامی سہولت کار ہیں, جنہوں نے اس کو گولی لگوائی ہے اور اس کو شہید کرایا ادھر. یہ ساری سوچی سمجھ گیا. ایجنسیوں کے اہلکار اور ان کے ٹاؤٹ جو ہیں یہ جلاؤ گراؤ میں مصروف ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک کوئی مذاکرات کے لیے گورنمنٹ نے کوئی رابطہ کیا آپ سے؟ گورنمنٹ نے رات کچھ نہ کوئی بد دعائیں نے پریس کانفرنس کی ہے اسلام آباد میں. اس نے کہا کہ میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں, لیکن 2 دن پہلے یہ شخص مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھا. اب مذاکرات تو کوئی ہونے نہیں ہے. یہ سبسڈی جو مانگ رہے ہیں, جو مطالبات ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے, یہ ان کو منظور کرنے کا اعلان کرے. یہ مظاہرے خود کو خود ہی ختم ہو جائیں گے. یہ اس پوزیشن میں کوئی مذاکرات ممکن نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ منافق ہے اور سہولت کاروں کے سہارے پہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے. یہ اپنے بڑے سہولت کاروں سے رابطہ کر کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام مطالبات تسلیم کریں. اس میں مذاکرہ بہت ہو چکا. آج اس میں مذاکرہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ صرف لالی پاپ ہے کہ جہاں مذاکرہ کی حالت ہے. وہ وزیر اعظم وہ مطالبات تسلیم کرے عوام کے. اچھا علامہ صاحب, آپ نے آزاد کشمیر میں الیکشن بھی لڑا ہے ایم ایل اے کا ایک ٹی ایل پی کی طرف سے, تو آپ اس حوالے سے یہ جو معاملہ چل رہے ہیں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ہم پچھلے 1 ہفتے سے حکومت کے مختلف عہدیداروں سے رابطے کر رہے ہیں. میں نے بذات خود اسمبلی ممبران سے رابطے کیے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ آگے ان کے اچھے نتائج نہیں آئیں گے. تو دونوں طرف سے ہم نے افہام و تفہیم کی پیشکش بھی کی کہ دونوں جوائنٹ کمیٹی اور حکومت کے جو مذاکرات ہوئے تھے پہلے, ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, ایگریمنٹ پہ امپلیمنٹ کرنا تھا, وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس کے امپلیمنٹ کے لیے بھی یہ دوبارہ جب کال دی گئی, انہوں نے کہا کہ اس کو پرتشدد بناؤ. وہ تشدد ویسے جیسے بھی نازکی صاحب نے بتایا کہ عوام نے ہتی ہے, ان کے پاس تو پانی کی بوتل کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. تو ہم وہ جو نوجوان انسپیکٹر شہید ہوا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہمیں دکھ ہوا ہے. وہ بھی کسی گھر کا سہارا تھا, وہ بھی کسی خاندان کا فرد تھا, وہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی کلمہ گو ہے. سوال یہ کہ تحقیقات کریں کہ اس کو مارا کس نے, اور اس کو اس پہ ڈال کے سارا نظام بدلنا. میں نے پھر بذات خود ذمہ داران سے رابطے کیے تو آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا. نمبر بند ہیں, یا کال اٹینڈ نہیں ہوتی, یا جواب نہیں ملتا, یا جواب ملتا جی دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اب جب عوام میدان میں آ گئی, اور پھر دفعہ 144 نافذ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ جب عوام آپ سے حق مانگ رہی ہے, جمہوری حق مانگنے کے لیے مظفر آباد دارالحکومت میں آ رہے ہیں, تو وہ کیا بندے کھا جائیں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ تو نہتے طاقتیں تمہاری ہیں, سب کچھ تمہارے پاس ہے, سارا سسٹم بدماشی کا وہ تو تمہارے پاس ہے. تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو راستوں میں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کرنا, نوجوانوں کو گرفتار کرنا اور تشدد کارروائیاں. ہمارے اس وقت سینکڑوں نوجوان جو اس پاکیزہ تحریک کے اندر, عوامی حقوق کی تحریک کے اندر, یہ کسی فرد واحد کسی جماعت کی تحریک نہیں ہے, یہ پوری قوم کی تحریک ہے. قوم کہتی ہے کہ بھائی ہمارے حق ہمیں دو, ہمارے مطالبات دو. 13 ٹیکس لگائے ہیں, 4 روپے کی ہم سے بجلی لیتے ہیں, اس پہ 13 قسم کے ٹیکس لگا کے ہمیں بیچتے ہیں. تو یہ دنیا کے کون سے نظام انصاف میں ہوتا ہے؟ تو اس لیے ابھی بھی یہ جو وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے, ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے, چونکہ یہ صرف لوگوں کو وقتی مطمئن کر, چونکہ ابھی تک پراپر حکومت کی طرف سے کوئی آفیشیل جو ہے انہوں نے کمیٹی نہیں ترتیب دی کہ بھائی یہ کمیٹی حکومتی نمائندوں کی اور یہ مذاکرات کرے گی. تاہم یہ ہے بڑا آسان سا فارمولہ ہے. ابھی چونکہ مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے, تو حکومت جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرے, وزیر اعظم نوٹیفیکیشن کریں اور کہیں کہ جی جو ہے نا ہم نے آپ کے ڈیمانڈز
جو جائز ہیں, جو عوامی ہیں, جو بنیادی انسانی ہیں, ان کو پورا کر دیا تو جہاں جہاں قافلے ہیں وہ وہیں سے لوٹ جائیں گے. وگرنہ یہ تحریک چل رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے مقاصد کو ضرور حاصل کرے گی. ہم اس تحریک کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آخری وقت تک ہم اس پاکیزہ عوامی مقدس تحریک کی حمایت جاری رکھیں گے. جو ادھر کے منتخب نمائندگان ہیں جو اسمبلی کے, وہ کدھر ہیں اس وقت؟ وہ اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جی. وہ اسلام آباد اپنی کوٹھیوں کا, اپنی گاڑیوں کا, اپنی جائیدادوں کا تحفظ کر رہے ہیں, کوئی پیچھے سے چھین نہ لے, کیونکہ اس وقت حق تھا کہ وہ عوام میں ہوتے. میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں کہ جو اس وقت ایک ہمارا آزاد کشمیر پوری ایک ریاست ہے جس کی 40 سے 45 لاکھ آبادی ہے, اور پورا جو پنڈی ہے, پورے پنڈی کی 40-45 لاکھ عوام ہے جس کو ایک ڈی سی ہیڈ کر رہا ہے, اور وہاں پہ 53 اسمبلی ممبران ہیں جو اس وقت یعنی ایکٹیو سسٹم میں 42-43 لوگ ہیں, اور وہ کم سے کم اس وقت 1 ارب سے زیادہ مراعات سالانہ آن دی ریکارڈ لے رہے ہیں. تو یہ ڈیمانڈ ہے جموں کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کی, اس میں ہمارے مطالبات میں یہ شامل ہے کہ ان کی مراعات کو بھی کم کیا جائے کہ وہ کیا کوئی مقدس بکرے ہیں, وہ کیا ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں, وہ کیا کام کرتے ہیں, وہ کون سی فیسلٹیز دیتے ہیں, وہ کون سے عوام کی حق کی بات کرتے ہیں کہ ان پہ اتنے جو ہے نا وہ کیا نام ہے ان پہ اتنے پیسے خرچ کیے جائیں. تو یہ آزاد حکومت کے جو وزیر خزانہ ہے, وزارت خزانہ کو یہ ان کا نقصان ہے, ان کو کم کرنا چاہیے. 2-4 ممبر جو ہے نا وہ اس سسٹم کو چلانے کے لیے کافی ہیں. لیکن یہاں میں آخر میں آپ سے ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ اس کے پس پردہ جو لوگ یہ سازش کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کو بانٹ دیں گے اور جو ہے وہ اس کو صوبہ بنا دیں گے, کچھ ادھر ملا دیں گے, کچھ ادھر ملا دیں گے, ہم ان کو بالکل کھلا پیغام, بالکل واضح پیغام دے رہے ہیں. ہم اپنی نسلوں کے لیے نصیحتیں کر کے جائیں گے کہ ریاستی تشخص کسی صورت میں ختم نہیں ہوگا, چونکہ 75 سال سے 1 لاکھ سے زائد مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی عزتیں دے چکی ہیں, اپنے نوجوان دے چکی ہیں. کیا ہم جو ہے نا وہ اس کو تقسیم کر کے وہ ان کے خون کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں, ان کی عزتوں کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں؟ ہماری جانیں جا سکتی ہیں لیکن یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اچھا, تو اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے کامیاب تو اگر آپ کا جو مارچ چل رہا ہے اس وقت وہ مظفر آباد پہنچ جاتا ہے تو پھر سے اگر کوئی شہادتیں وغیرہ ہوتی ہیں تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں جی, تحریکوں میں شہادتیں تو پھر ہوتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے شہری نہتے ہیں. عوام پہ جتنا جو ہمارے نام نہاد ڈنکی جو ہے نا وہ 12 جرنیلی وزیر اعظم وہ جتنا ظلم عوام پہ کر سکتے ہیں وہ کر لیں, وہ دیکھ لیں, یہ شوق بھی پورا کر لیں. تو شہادتوں سے قوم پیچھے نہیں ہٹنے والی. انشاءاللہ اپنی ماں دھرتی ریاست کی حرمت کے لیے انشاءاللہ آخری سانس تک ہم 1-2 جانیں نہیں, 4 جانیں نہیں, اگر لاکھوں جانیں بھی دینی پڑیں تو ریاستی تشخص کو پامال نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اچھا, جو لوگ ادھر ٹورزم کے لیے گئے ہوئے ہیں یہاں سے پاکستان سے, اگر وہ وہاں پہ دیکھیں ہڑتال چل رہی ہے اور کوئی ٹرانسپورٹ بھی نہیں چل رہی, تو ان لوگوں کے لیے آپ کی جو کمیٹی ہے انہوں نے کوئی پلان بنایا ہے؟ جی الحمدللہ ہم کشمیری مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں جی. جتنے بھی ٹورسٹ گئے ہوئے ہیں ان کو سیف سائڈ رستے دیے جا رہے ہیں, ان کے رستے کو کوئی نہیں روکتا, ایمبولینس کو کوئی نہیں روکتا, کسی طرح کی پرابلم نہیں ہے. البتہ جو لوگ 2-4-6 دن 10 دن مہینہ وہاں ہمارے مہمان بھی رہنا چاہیں تو کشمیری لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں, ان کی مہمان نوازی کریں گے انشاءاللہ. اس میں ایک پوزیشن یہ ہے جو آپ نے سوال کیا نا, یہ جو فارنر ہیں جو اس تحریک کے دوران یا اس لانگ مارچ کے دوران اسلام آباد ایئرپورٹ, لاہور ایئرپورٹ پہ یا کراچی ایئرپورٹ پہ اترے ہیں اور وہ ریاست جموں کشمیر میں جانا چاہتے ہیں, جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے یہ اعلان کیا ہے تمام مظاہرین سے کہ وہ ان کا پاسپورٹ دے کے ان لوگوں کو جانے دیں. اور بالکل اسی طرح جو ٹورسٹ ادھر ہیں وہ جو اپنا شناختی کارڈ دکھا کے وہ ریاست جموں کشمیر سے جا سکتے ہیں. اندر تو کیا کوئی داخل نہیں ہو سکتا, لیکن جو ہمارے دوست بھائی ادھر گئے ہیں پنجاب سے, سندھ سے یا پاکستان کے کسی بھی علاقے سے, وہ اپنا شناختی کارڈ دکھا کے یہ بتا کے کہ میں ادھر ٹور پہ آیا تھا, وہ اس کو جانے کی اجازت ہے. وہ اپنی ذاتی سواری میں جائے یا جس طرح بھی جائے اس کو الاؤ ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی, تو میں اس وقت موجود تھا لاہور پریس